if Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کو دوبارہ عنایت فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں تو وہ لوگوں کی نیکیوں کا حساب اس بات سے لگایا کرتے تھے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک زیادہ دفعہ آیا ہوتا تو اس کو وہ زیادہ نیک شمار کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے. اس امت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے اس مہینے کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک دوبارہ عطا فرمایا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے درمیان میں موجود تھے لیکن اس سال وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ رمضان المبارک کی سعادت بھی نہیں پا سکے. بہرحال رمضان المبارک کا قدر، رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک کی عزت و اکرام ہم پر لازم اور فرض ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کے ان سعادت والی گھڑیوں کو مزید سعادت والا بنا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ عبادات جو رمضان المبارک کے حوالے سے بالخصوص ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے سب سے اہم عبادت روزہ ہے، پھر نماز تراویح ہے، تلاوت کلام پاک ہے جس کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، دعا کے معمولات ہیں. آج کی جمعہ کی اس نشست کے اندر رمضان المبارک کی انہی عبادات میں سے
دعا اور روزے کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری درخواست کو پورا کروں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور دعا جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دعا واقعی مومن کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت سے ہے۔ انسان غمزدہ ہوتا ہے تو یہی دعا والا ہتھیار اس کے کام آتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے تو یہی دعا والا ہتھیار اس کے کام آتا ہے، انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے، کسی مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے تو یہی دعا والا ہتھیار جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ ہمارے کام آتا ہے۔ دعا ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے جو انسان کو دشمنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن جب کفر کا لشکر سامنے تھا اسی دعا کا سہارا لیا، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اے اللہ کے نبی اب بس کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو دعا مومن کا ہتھیار اور دعا جو ہے وہ دین کا ستون قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایک حدیث کے اندر نماز کو دین کا ستون قرار دیا جا رہا ہے اور اس حدیث کے اندر دعا کو دین کا ستون قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو نماز اور دعا کے اندر یکسانیت ہے، نماز میں بھی عاجزی اور انکساری ہے، دعا میں بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ دعا بھی اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے اور نماز بھی اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ بنظر غائر اگر ہم دیکھیں تو نماز کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی دعا کی حیثیت سے ہے، کیونکہ دعا کی ترتیب یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے تو وہ دعا مانگ رہا تھا، تو اس نے دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر دعا کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو نماز کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ اگر ہم نماز میں دیکھیں تو نماز میں بھی جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر ہم سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو خوبیوں والا ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بڑائی تیری بڑائی اور بزرگی بہت بلند ہے، اور آگے ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی نماز کی ہم ابتدا ہی اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی ترتیب بتائی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی باری آتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی سورہ فاتحہ کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے مانگنے پہ آتا ہے۔ اب نماز بھی دین کا ستون اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ستون ہے۔ جب وہ مانگنے پہ آتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ مدد کے بعد وہ اللہ سے سیدھے راستے کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہوں گے کون سا سیدھا راستہ؟ تو وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام کن پہ ہوا؟ اللہ کا انعام ہوا انبیاء پہ، اللہ کا انعام ہوا صدیقین پہ، اللہ کا انعام ہوا شہداء پہ،
اندر بھی جو دعا مانگتا ہے وہ بھی وہی دعا اور اسی درجہ کی ہے جو عام سینس کے اندر بندہ دعا مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو دین کا ستون بتایا ہے اور آگے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اس دنیا کے اندر بھی جب تک ہم دعا مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے روشنیوں کا انتظام کرتے رہیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی یہی دعا ہمارے کام آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے فرمایا کہ جلدی کرنے کے معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ دعا مانگ کے بس اسی انتظار میں نہ بیٹھ جائے کہ میری دعا ابھی قبول ہوگی ابھی قبول ہوگی، بلکہ وہ انتظار کرے، خوب انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے بخش دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جلدی کرتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، وہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق بھی قبول ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز وہی نعمت اس کو بعین ہی عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ دوسری دعا کی قبولیت ہونے کی وہ یہ ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے بندے کے حق میں نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متبادل اس کو کوئی اور بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو بندہ دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا اور اس کی نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کی نیکیوں والا جو پلڑا ہے جب وہ ہلکا ہوتا نظر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو جاؤ اس کی وہ دعاؤں والا ثواب لے کے آؤ۔ تو جب دعائیں اس پلڑے کے اندر لا کے رکھی جائیں گی تو وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو آج مجھے جس کا بدلہ اتنا مل رہا ہے کاش میری ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے اسی جگہ پہ اسی جہان میں آ کے مل جاتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تو دعا جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے نور ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا نور السماوات والارض، کہ دعا زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ قرأ ثم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اس کی اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا والی عبادت۔ اگر ہم اس آیت کے پچھلے حصے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ، اور اگلا حصہ یہی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری اس عبادت سے تکبر کریں گے، جو میری اس عبادت سے سرتابی کریں گے، جو میری اس عبادت سے منہ موڑیں گے تو ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ عبادت کون سی عبادت ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عبادت دعا والی عبادت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہی جو دعا ہے یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت جب تک انسان اس عبادت کو کرتا رہے گا تو وہ عاجز شمار ہوگا، وہ انکساری والا شمار ہوگا۔ اگر ہم دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا شمار متکبرین میں نہ ہو جائے،
اور تکبر کی کیا سزا ہے؟ تکبر کی سزا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تکبر کی سزا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے، دعا ہم تبھی مانگتے ہیں نا، ہم کسی سے تبھی مانگتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھیں۔ جب ہم کسی سے نہیں مانگتے تو گویا ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی مثال کہ جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہو اور نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو۔ یہ میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ دنیا کے آج کسی انسان سے اگر ہم کچھ توقع رکھیں، اگر ہم کچھ مانگنے جائیں تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا رب وہ عظیم ہستی ہے، وہ اعظم ہستی ہے، وہ کبیر و اکبر ہستی ہے کہ جس سے ہم مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی صفت عبدیت بہت پسند ہے، انسان کی عاجزی بہت پسند ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تمہاری ہر عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ جس طرح ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اگر کیلا خریدا، ہم نے آم خریدا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم چھلکے اتار کے رکھ لیں اور درمیان میں جو مغز ہے اس کو اتار کے پھینک دیں، اس کو ہم نکال کے نہیں پھینکتے۔ ہم بازار سے ہم اگر بازار جائیں تو بادام اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، ایسا نہیں ممکن کہ ہم اس کے مغز کو تو نکال کے پھینک دیں اور اس کے اوپر کے جو چھلکے ہیں ان کو رکھ لیں۔ تو جو دعا ہے یہ ہماری عبادت کا مغز ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اتنی پسند آتی ہے، تو جب ہم اس اللہ کی پسندیدہ عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ ہم نے اللہ کی وہ پسندیدہ عبادت کو اپنایا ہے، اس کے بعد جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کو شرم آتی ہے ہمارے ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں قبول کیا جاتا ہے؟ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری ایک پسندیدہ عبادت ہے، اتنی پسندیدہ عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام روزوں کی یعنی انسان کی تمام عبادات کی جو جزا ہے وہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، میرے بندے نے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود جزا دوں گا۔ جب انسان اپنے رب کی خاطر دن بھوک پیاس سے گزارتا ہے، وہ چھپ کے بھی تو کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ اپنے مالک کے لیے رکھا ہے، میں نے روزہ اپنے رب کے لیے رکھا ہے، تو وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور تمام ان چیزوں سے رکا رہتا ہے کہ جو روزے کے منافی ہیں۔ تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری یہ عبادات، جو ہماری عبادت جتنی اللہ کے زیادہ قریب کرنے والی ہوگی، اس عبادت کے اندر، اس عبادت کے بعد ہماری مانگی جانے والی جو دعا ہے وہ اتنی ہی زیادہ شرف قبولیت پائے گی۔ رمضان المبارک میں تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ وہ بھی گویا اللہ سے دعا ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تلاوت ایک ایسی چیز ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں مانگوں تو وہ تلاوت کرتا رہے،
وہ دعا کا ٹائم بھی اگر تلاوت کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دلی مراد جو جائز ہوگی اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے اندر آپس میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا۔ اے میرے بندو، تم بھٹکے ہوئے ہو، صرف وہ ہدایت کے ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ اے میرے بندو، تم بھوکے ہو، صرف وہ سیر ہیں کہ جن کو میں کھلاتا ہوں۔ اے میرے بندے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگا کرو رزق۔ اے میرے بندو، تم ننگے ہو، صرف وہ پہنے ہوئے ہیں جس کو میں پہناتا ہوں، تو مجھ سے پہننے کے لیے سوال کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا پہننا ہمارا اللہ سے سوال ہو، ہمارے کھانے کا ہمارے اللہ سے سوال ہو، ہماری ہدایت کا ہمارے اللہ سے سوال ہو۔ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کریں گے تو پھر نہ جانے ہماری دعائیں تو بالکل بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایمان سے بھی خالی ہاتھ ہونا پڑے۔ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے کہ اپنے رب کو بلاؤ، اس سے دعا کرو، آہوزاری کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے، اعلانیہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور دعا کب انسان کی قبول ہوتی ہے؟ جب انسان کا کھانا حلال ہو، جب انسان کا پینا حلال ہو، جب انسان کا پہننا حلال ہو۔ یہ حلال تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے رسولو، اللہ نے تو اپنے نبیوں کو حکم دیا کیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یعنی نیک عمل کی بنیاد، ہماری دعاؤں کی بنیاد، ہماری عبادات کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ ہمارے حلال کھانے پہ ہے، ہمارے پاکیزہ رزق پہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، پریشان حال ہے، پراگندہ بال ہے، گرد آلود اس کا چہرہ ہے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، وہ مسافر ہے، دور کا سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، یا ربی کہتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ان کی بھی نفی فرما دی گئی کہ جو لوگ پریشان حال تو ہیں، مسافر بھی ہیں، لیکن حرام کا کھانا، حرام کا پہننا، حرام کا پینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حلال نعمتوں کو اپنانا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، اور ہماری دعا تب قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ دعا کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ دعا انسان کی جو قبول ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر بلکہ قرآن میں آتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ اپنی سواری پہ لوگوں کو بٹھا کے لے جایا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ ایک دن ایک ایسی سواری بیٹھی
اور جب وہ جنگل کے قریب پہنچے اور ایسا موڑ آیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم ادھر سے چلتے ہیں. تو وہ سواری والے نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم لہذا اسی راستے سے چلتے ہیں جس راستے پہ آمد و رفت ہے، جس راستے پہ میں اکثر جایا کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے اس شخص نے مجھے مجبور کیا کہ نہیں، میرا یہ راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ راستہ شارٹ پڑتا ہے، ہم اسی راستے سے چلتے ہیں. کہتے جب میں اس راستے سے چل پڑا، کافی آگے گیا تو وہاں ایک وادی میں نے دیکھی. اس وادی کے اندر کئی سارے مقتول پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا سواری روکو. میں نے سواری روکی اور اس نے کہا نیچے اترو، اور اپنا خنجر نکال لیا اور اس نے مجھے مارنا چاہا. تو میں نے اس کو رب کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری سواری لے لو، میرا مال اسباب جو بھی میرے پاس ہے لے لو، مجھے چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو سامان جو ہے سواری وہ تو پہلے ہی میری ہو چکی، لہذا میں تمہیں ماروں گا. تو وہ شخص ادھر ادھر پہلے بھاگا، پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دیا. پھر وہ کہتا ہے میں نے اس سے مہلت مانگی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو. کہتا ہے میں نے نماز کی نیت باندھی، خوف میرے سر پہ اتنا سوار تھا کہ مجھے قرآن کی کوئی آیت ہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا پڑھوں. اور ادھر سے وہ شخص کہہ رہا تھا جلدی نماز ختم کرو، جلدی ختم کرو. کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے یہی آیت تلاوت کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب کوئی پریشان حال اللہ کو بلاتا ہے فیکشف، تو وہ دور کر دیتا ہے اس کی پریشانیوں کو. کہتا ہے میری یہ آیت پڑھنا تھا تو ایک نیزے والا گھڑ سوار آیا اور اس نے نیزہ مارا اس شخص کو جو اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہی ڈیر ہو گیا. میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیری مانگی ہوئی دعا ہوں. تو نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے تیری مدد کرنے کا. تو میرے بھائیوں، اسی طرح مظلوم جو ہے اس کی ہمیں دعا سے بچنا چاہیے. مظلوم کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے. اور پھر ایسی دعا آج ہمارا یہ معمول بن گیا ہے کہ جب ہم پریشان حال ہوں، جب ہم مشکل کے اندر ہوں تو ہم اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم خوشحالی کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنگی کے اندر، سختی کے اندر اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنگ دستی، پریشانی اور سختی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جب عرش پہ پہنچتی ہے تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ آواز کوئی سنی لگتی ہے، یہ آواز پہلے بھی آتی رہتی ہے. تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شخص کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش کرتے ہیں. لیکن جب وہ شخص خوشحالی میں دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر جب وہ تنگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی آواز تو کبھی نہیں آئی. پھر وہ یہ باتیں کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس شخص کے لیے سفارش نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع پر ایسا کارآمد ہتھیار عطا فرمایا ہے جو ہم ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، چاہے رات کا وقت ہو، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی ہم کسی بھی پریشانی کے اندر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایسا ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ جس ہتھیار کی بدولت ہم بالخصوص رمضان المبارک کے اندر اور بالعموم پورے سال کے اندر، پوری زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت اور دعا کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری تراویح کو اور رمضان
رمضان کے جو دیگر معمولات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔